بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. That is the command, and whoso magnified the sacred things of Allah, it will be well for him in the sight of his Lord. The cattle are lawful unto you, save that which hath been told you. So shun the filth of idols, and shun lying speech. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ ہمارا حکم ہے، اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں تعظیم کرے تو یہ اس کے پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے. اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں. تو بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو. سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. شعائر اللہ تقدیس ایمان کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو تھے احکام حج، اور ان پر جو جزا ملتی ہے اس کا بیان اب اور سنو. جو شخص حرمات باری تعالیٰ کی عزت کرے، یعنی گناہوں سے اور حرام کاموں سے بچے، ان کے کرنے سے اپنے تئیں روکے اور ان سے بھاگتا رہے، اس کے لیے اللہ کے پاس بڑا اجر ہے. جس طرح نیکیوں کے کرنے پر اجر ہے، اسی طرح برائیوں کے چھوڑنے پر بھی ثواب ہے. مکہ، حج، عمرہ بھی حرمات باری تعالیٰ ہیں. تمہارے لیے چوپائے سب حلال ہیں. ہاں جو حرام تھے وہ تمہارے سامنے بیان ہو چکے ہیں. جو مشرکوں نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام نام رکھ چھوڑے ہیں، یہ اللہ نے نہیں بتلائے. اللہ کو جو حرام کرنا تھا بیان فرما چکے ہیں، جیسے مردار جانور، بوقت ذبح بہا ہوا خون، سور کا گوشت، اللہ کے سوا دوسرے کے نام پر مشہور کیا ہوا اور گلا گھوٹا ہوا وغیرہ. تمہیں چاہیے کہ بت پرستی کی گندگی سے دور رہو. آیت میں من یہاں پر بیان جنس کے لیے ہے. اور جھوٹی بات سے بچو. اس آیت میں شرک کے ساتھ جھوٹ کو ملا دیا، جیسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 قل انما حرم ربی آیت میں ہے، یعنی میرے رب نے گندے کاموں کو حرام کر دیا، خواہ وہ ظاہر ہوں خواہ پوشیدہ، اور گناہ اور سرکشی کو اور بے علمی کے ساتھ اللہ پر باتیں بنانے کو. اسی میں جھوٹی گواہی بھی داخل ہے. بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میں تمہیں سب سے بڑا کبیرہ گناہ بتلاؤں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا ارشاد ہو. فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. پھر تکیے سے الگ ہٹ کر فرمایا اور جھوٹ بولنا اور جھوٹی شہادت یعنی گواہی دینا. اسے بار بار فرماتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش کہ رسول اللہ اب نہ فرماتے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان مروی ہے کہ اللہ کے دین کو خلوص کے ساتھ تھام لو، باطل سے ہٹ کر حق کی طرف آ جاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والوں میں نہ بنو. پھر مشرک کی تباہی کی مثال بیان فرمائی کہ جیسے کوئی آسمان سے گر پڑے، بس یا تو اسے پرند ہی اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی ہلاکت کے دور دراز گڑھے میں پہنچا دے گی. چنانچہ کافر کی روح کو لے کر جب فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے اور وہیں سے اسے پھینک دیا جاتا ہے. اسی کا بیان اس آیت میں ہے. یہ روایت مسند احمد کی ہے. یہ حدیث پوری بحث کے ساتھ سورہ ابراہیم میں گزر چکی ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 71 میں مشرکوں کی ایک اور مثال بیان فرمائی ہے کہ یہ مثل اس کے ہے جسے شیطان باولا بنا دے.